اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس سٹنگ میں ہم تقدیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تقدیر پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ القمر آیت 49۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اسلامی عقائد میں تقدیر پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ تقدیر پر ایمان نہ رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کائنات کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں ہے، اور ہر عمل کا اندازہ مقرر کیا جا چکا ہے۔ یہ تمام اندازے اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، اور اس کے علم محیط سے باہر نکلنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اس دنیاوی نظام کی تمام باتیں ان اندازوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ انسان نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے اختیار سے جو اعمال کرنے ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس علم کے مطابق انہیں لکھ لیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق انسان اپنے عمل سے کرتا ہے۔ یہی تقدیر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ساتھ ہم نے اس کی گردن میں بری قسمت لگا رکھی ہے۔ انسان کی قسمت اس کے گلے کے ہار کی طرح اس کو چمٹی ہوئی ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کون سعادت مند ہوگا، کون اللہ کا مطیع بن کر رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کون نافرمان ہوگا۔ یہی قسمت ہے۔ اسی کے مطابق انسان کے عمل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے جانتا ہوگا۔ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ ایک بیج سے کون سا پودا نکلے گا، اس کے بارے میں علم ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ پری نالج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر خیر اور شر کا ایک وقت اور اندازہ مقرر ہے، جیسے دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، سورج اور چاند کی منزلیں، زلزلہ، قحط، سیلاب، حادثات، جانداروں کی پیدائش، اموات وغیرہ۔ کسی کی جلدی مچانے سے اس نظام میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دن اور رات کے نظام پر غور کرو تو واضح ہوتا ہے کہ اپنے وقت پر صبح ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے۔ کسی کے کہنے یا کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اسی طرح خیر اور شر کا آنا جانا ہے۔ دنیا میں تمام خیر اور شر کا ایک سلسلہ اور ضابطہ مقرر ہے، جس کا توڑنا ممکن نہیں۔ یہ دنیا ایک تاریک شب کی مانند ہے۔ اس کے اندھیرے میں انسان کو خیر اور شر کے نتائج نظر نہیں آتے۔ یہ روز قیامت واضح ہو جائیں گے۔ تقدیریں دو طرح کی ہیں: تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر لکھی جا چکی ہے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، جیسے کون سا بچہ کس کی اولاد ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کہاں پیدا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تقدیر معلق یہ وہ تقدیر ہوتی ہے جو لکھی جا چکی ہوتی ہے، لیکن اس میں درج ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص فلاں کام کرے گا تو اسے یہ حاصل ہوگا، ورنہ محروم رہے گا۔ مسلمان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک مومن ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ اگر اسے نعمتیں ملتی ہیں تو اتراتا نہیں اور تکبر نہیں کرتا، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور اگر کسی نعمت سے محروم رہتا ہے یا کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو بھی واویلا نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ خواہش کے باوجود نہ مل سکنے والی نعمتوں پر حسرت نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے جو کوشش کے باوجود ختم نہیں ہوتی تو اسے اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ تقدیر کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے دو طالب علم محنت کرتے ہیں، ایک جیسے نمبر حاصل کرتے ہیں۔ جب نوکری حاصل کرنے جاتے ہیں تو ایک کامیاب ہوتا ہے اور دوسرا محروم رہ جاتا ہے۔ یہاں محنت بھی موجود ہے اور کوشش بھی، لیکن ایک کی تقدیر میں کامیابی ہے اور دوسرے کی تقدیر میں نہیں۔ یہاں پر یہ کہنا بیکار ہے کہ میں یہ کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا، یا اس سوال کا جواب یوں دے دیتا تو مجھے میری منزل مل جاتی، بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مضبوط ایمان والا مومن کمزور ایمان والے مومن سے بہتر ہے اور پیارا ہے، اور ہر اس نیکی میں رغبت کر جو تجھے نفع دے، اور مدد اللہ سے مانگ اور ہمت نہ ہار، اور جو ناگواریاں تجھ پر پڑیں تو یہ نہ کہہ کہ میں ایسا کرتا اور ویسا کرتا تو یوں ہوتا، بلکہ یہ کہہ
کہ جو تقدیر تھی اللہ تعالیٰ کی اور جو اس نے چاہا وہی کیا، اس لیے مگر تجھے پر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سورۃ الحدید آیت 22 میں بیان ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین پر اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ لیا گیا ہے، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ آیت تقدیر کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ تقدیر کے مطابق ہی تمام کام ہوتے ہیں، تمام آفات آتی ہیں۔ آفات اور مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی آفات ارض و سما، مثلاً سیلاب، قحط، زلزلے، آتش فشاں کا پھٹنا، آندیاں وغیرہ وغیرہ۔ دوسری وہ آفات جو انسان کی جان پر نازل ہوتی ہیں، مثلاً بیماری، حادثات، تنگ دستی، کسی کے غضب، قہر یا ظلم کا شکار ہو جانا۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے لکھ رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت انسان کو نہیں چھو سکتی۔ سورۃ التغابن آیت 11 میں بیان ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مصیبت میں بھی انسان سے دور نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا تنگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راحت اور آسانی کا پہلو بھی انسان کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن انسان اپنی پریشانیوں کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لیتا ہے کہ اسے یہ آسانی نظر ہی نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کلیہ مقرر کر رکھا ہے۔ ہر ذی روح کے لیے یہ فکس ہے، جیسے سورۃ علم نشرہ آیت 5 اور 6 میں بیان ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سو یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک تقدیر کائنات کی ہے اور ایک تقدیر انسان کی ہے۔ کائنات کی تقدیر یہ ہے کہ اسے ایک معین وقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد اسے ختم کر دیا جائے گا۔ کائنات میں موجود تمام جانداروں کی ایک تقدیر ہے، جیسے مچھلی کی تقدیر پانی میں رہنا ہے، پرندے کی تقدیر ہوا میں اڑنا ہے، گایوں کی تقدیر زمین پر چلنا پھرنا ہے۔ انہیں ایک دوسروں کی خوراک بنا دیا گیا ہے، یہ ان کی تقدیر ہے۔ یہ اللہ کے اندازے ہیں جو اس نے اپنے علم محیط سے سب کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ انسان کی تقدیر بھی معین ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بھلائی اور برائی کا توازن رکھا ہے۔ اس میں کچھ صلاحیتیں پیدا کی ہیں، کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسے ورثے کی صورت میں عطا کرتا ہے اور کچھ صلاحیتیں انسان اپنے ماحول سے لیتا ہے۔ یہ صلاحیتیں ان صلاحیتوں کی وجہ سے انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے ذمے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بھلائی کی مقدار بھی فکس رکھی ہے، جیسے اگر کسی انسان میں نیکی اور بھلائی کی مقدار زیادہ ملی لیکن اس نے اسے استعمال نہیں کیا، اس کا ماحول اس پر غالب آ گیا، لیکن یہ انسان کے ارادہ و اختیار کے منافی نہیں۔ بعض لوگ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ کر رہے گا، کوئی تدبیر اختیار کرنے کا فائدہ نہیں، اسے وہ توکل سمجھتے ہیں اور تقدیر پرستی گردانتے ہیں۔ اس تقدیر پرستی کی وجہ سے کاہلی، غفلت، کام چوری اور حقائق سے فرار جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تقدیر اور توکل اسباب اختیار کرنے کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اسباب کو کل حقیقی ماننے سے منع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دو انسان بیماری میں کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں اور دوسرا موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں شفا اللہ کی طرف سے آئی ہے اور جس کی قسمت میں شفا تھی اس کو شفا ملی اور جس کی قسمت میں موت تھی اس کو موت مل گئی۔ اسی طرح یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے یہ بھی تقدیر ہے۔ اگر تقدیر میں یہ چیز نہ ہو تو یہ کبھی بھی اثر نہیں کر سکتی۔ اگر تقدیر میں سب کے مر جانا ہوتا تو سب مر جاتے، اور اگر
کسی نے بھی اس سے ہلاک نہ ہونا ہوتا تو یہ بیماری، یہ وائرس کسی کو بھی ذرا سا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ انسان کو اپنی پوری جدوجہد کرنی چاہیے، تمام کوششیں اور ہمت بروئے کار لانی چاہیے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھے کہ جو نتیجہ نکلے اس میں مصلحت ہے۔ مایوس نہ ہو، وقتی ناکامی سے دل برداشتہ نہ ہو، یقین رکھے کہ خیر آ کر رہے گی۔ اسی طرح اگر کامیابی مل جائے تو اتراتا نہ پھرے کہ یہ تو میرے علم اور محنت کی وجہ سے ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے انعام جانے، اس کا احسان سمجھے اور راہ حق پر گامزن رہے۔ کوئی مرتبہ، دولت، عزت و شہرت اللہ کی تقدیر کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان پر کچھ مصیبتیں اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں جب ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں انسان پر آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ ایسے لوگ جو احکام الہی پورا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ ان کے لیے مقرر کر دیتا ہے کہ ان پر آنے والے مصائب انہیں نکھار دیں گے اور وہ مزید پاک ہو جائیں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے اور اللہ کی طرف رجوع عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تقدیر پر ایمان کے فوائد۔ انسان میں اللہ کے احکامات کو ماننے کا، تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی رضا میں راضی رہنے کا درس ملتا ہے، تکالیف کو حوصلے سے برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ جو تکلیف بھی اسے پہنچے گی اس میں اس کی بہتری ہے۔ انسان میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، خوف کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جان لیتا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایک کانٹا بھی اسے نہیں چھو سکتا۔ اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے، ماضی کے غم اور مستقبل کے اندیشے اسے ستاتے نہیں۔ اللہ کی تقدیر کو صرف اور صرف دعا ٹال سکتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، لا یرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو صرف دعا ٹال سکتی ہے۔ اگر انسان کی قسمت میں کوئی بات لکھی جا چکی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اسے نہ ملے، تو اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ انسان دعا کرے، اللہ کو پکارے، اور صرف دعا ہی وہ قوت ہے جو اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تقدیر کے سلسلے میں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو انسان وہی کرے گا جو تقدیر میں پہلے سے موجود ہے، لیکن یہاں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے انسان وہ نہیں کرے گا، بلکہ انسان نے جو کرنا ہے اللہ اپنے پری نالج کی وجہ سے وہ پہلے سے جانتا تھا، اس لیے اسے لکھ لیا گیا۔ انسان اس کے کرنے پر مجبور نہیں، اسے ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اس لیے وہ مجبور تماشائی نہیں ہے۔ دوسری بات غور طلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو معلوم تھا کہ یہ شخص نیک اعمال کرے گا اور یہ بد کرے گا تو پھر دنیا میں انسان کو بسانے کا مقصد کیا ہوا؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ شیطان نے اسے ماننے سے انکار کیا اور اللہ کو چیلنج کیا کہ وہ اسے اللہ کے خلاف بھڑکائے گا اور غلط کام کروائے گا، ماں سوائے چند مخلص لوگوں کے جن پر اس کا کچھ زور نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے رکھی ہے کہ تم جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، میرے بندے یہ ثابت کریں گے کہ وہ تمہارے پیروکار نہیں، اور جو تمہاری پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں انسان نے اعمال کرنے ہیں، تاکہ جب روز قیامت حساب ہو تو اتمام حجت ہو جائے کہ تمہیں موقع دیا گیا تھا، تم نے یہ اعمال کیے ہیں جس کے مطابق تمہیں جزا و سزا مل رہی ہے۔ بغیر امتحان کا موقع دیے نتیجہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں۔ اس لیے جو کوئی اللہ کی تقدیر کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، اللہ اس میں تسلیم و رضا کے جوہر بھر دیتا ہے اور اس کے دل کو ہدایت کی طرف گامزن کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔